السلام علیکم۔ راجندر سنگھ بیدی کے تعارف کے بعد بچوں اب باری آتی ہے گرم کوٹ کے اہم نکات کی طرف۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ کوٹ کی بوسیدگی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے خود ساختہ سوچ، اور یہ سوچ کلر کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے، انسان کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، گیلی لکڑیاں لا کر دینے پر منگل سنگھ سے ناراضگی کا اظہار، اور یہ اظہار کون کرتا ہے؟ یہ کلرک کرتا ہے منگل سنگھ سے، جو گیلی لکڑیاں لے کے آتا ہے۔ گیلی لکڑیاں کیوں لے کے آتا ہے؟ کیونکہ گیلی لکڑیاں سستی ملتی ہیں، اور کلرک جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ سوکھی لکڑیاں لے، کیونکہ سوکھی لکڑیاں مہنگی ملتی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ اس کی بیوی کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ گیلی لکڑیاں آہستہ آہستہ جلتی ہیں اور ان کا دھواں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کا اپنی خواہشات کے سلسلے میں برملا اظہار۔ تو بچے تو بچے ہوتے ہیں، من کے سچے ہوتے ہیں۔ کبھی گلاب جامن، دھاگا، کپڑا، ٹرائی سائیکل، سب خواہشات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ 10 روپے گم ہو جانے پر کلرک کی حالت زار، اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ گم شدہ روپے ملنے پر اظہار تشکر، گویا اس کو ایک بہت بڑا قیمتی خزانہ مل گیا ہے۔ اور روپے بیوی کے حوالے کرنا، اس نے فوراً اپنی بیوی کے حوالے روپے کیے کہ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز بازار سے لے آؤ اور اپنی پڑوسن کو ساتھ لے جاؤ۔ نمبر آخری اور چھٹا، بالآخر مسٹرڈ کوٹ کی خریداری، اور یہ خریداری کی تھی بیوی نے، جس کو کلرک نے پیسے دیے تھے گمشدہ روپے، اور بیوی اپنی اور اپنے بچوں کی خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنے میاں کا مسٹرڈ کوٹ لے آئی، اور یہ اس کی بہت بڑی ایک خواہش تھی جس کو اس نے پورا کیا تھا، کیونکہ بوسیدہ اور پھٹا پرانا کوٹ مرمت کر کے، رفو کر کے اور مرمت کر کے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں چھلنی ہو گئی تھیں۔ تو یہ تھے گرم کوٹ کے اہم نکات، ایک ایسی گھریلو کہانی جہاں پہ محدود وسائل تھے، محدود آمدنی تھی، اور خواہشات کو پس پش ڈال کر صرف ضروریات کو پورا کیا گیا تھا۔ اللہ حافظ۔